اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں موجود ہیں، اور الحمدللہ آج بھی ہمارے سلسلے کا طریقہ کار وہی ہوگا، آپ کی کالز ہوں گی، ہمارے جوابات ہوں گے۔ موضوع پچھلے سلسلے ہی سے کچھ متعلقہ ہے، آج اسی سلسلے کو کچھ کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک ٹاپک کو مزید اضافہ کر لیا ہے، اور آج ٹاپک ہے وصیت، جس کو انگلش میں ول بھی کہتے ہیں، اور وراثت۔ ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، ہمارے جوابات ہوں گے، اول تا آخر ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ یہ ٹاپک ایسا ہے، یہ موضوع ایسا ہے، ہر گھر کی اس کو ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، ممکن ہو تو اس کو لکھتے بھی چلے جائیے گا، تو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ آپ کے سوالات اور جو ہمارے پاس سوالات موجود ہیں اس کا سلسلہ شروع کریں، حسب معمول درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی پیاری فضیلت ہے۔ 80 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ درود پاک کی کثرت کیجیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک بالخصوص جمعہ کے دن ادا کیجیے۔ اس وقت دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں، آئیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، آج جو ہم نے ایک وراثت کے ساتھ اٹیچمنٹ کی ہے، وصیت کا بڑا اہم ٹاپک ہے، اور ول وصیت، اس کے بارے میں بڑی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر یہ پتا چل جائے کہ کیا وصیت کرنا ضروری بھی ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت کی دو جہتیں ہیں۔ صحیح۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ انسان اپنا مال کسی کو دینا چاہتا ہے، احسان، بطور احسان کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے، یا کسی عزیز و اقربا میں کسی کو دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہت زیادہ استعمال اس معنی میں بھی ہے، یہ بھی ایک وصیت ہے، اور یہ کرنا مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ لیکن وصیت کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر قرضہ نکلتا ہے، کسی کا کچھ دینا ہے، تو اب ایسا جب وقت آ جائے، خاص طور پر بڑھاپا ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو اب وصیت کر کر جانا لازم ہے، ایسی وصیت کرنا واجب ہے، تاکہ جو اس کے ورثہ ہیں وہ متعلقین کا حق ان تک پہنچا سکے۔ ظاہر بات ہے جو مال چھوڑ کر گیا تو اس مال کے اندر ان لوگوں کا پیسہ بھی ہے، ترکہ جو چھوڑ کر جاتا ہے انسان، اس میں سب سے پہلے قرض کو نکالا جاتا ہے، اس کو نکال کر پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بتا کر ہی نہیں جائے گا جناب میں نے کس کس کا دینا ہے، تو یہ جو وصیت ہے زندگی کے مطلب ہر مرحلے پر انسان کو چاہیے اگر اس کا کچھ نکلتا ہو تو وہ کچھ لوگوں کو بتا دے، کاغذات پہ لکھ کر رکھے، تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اچھا، رہی بات وصیت کی، تو وصیت کا کافی مطلب پس منظر ہے۔ ابتدائی اسلام میں جو اپنا مال دیگر افراد کو دے کر جانے کی جو وصیت ہے وہ فرض تھی، صحیح۔ لیکن جب وراثت کی آیات نازل ہوئی اور ہر ایک کا حصہ بیان کر دیا گیا تو پھر وہ جو وصیت کی جو فرضیت کے احکام ہے وہ منسوخ ہو گئے، اور اب وراثت کے طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ باقی انسان کی مرضی ہے، چاہے تو وہ وصیت کر کر جائے، چاہے تو نہ کر کر جائے۔ لیکن یہاں ایک بات ایک اور بھی ہے، ہمارے جو شریعت مطہرہ ہے اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس میں عدل و انصاف کا جو نظام قائم کیا گیا ہے، اس کی روح سے ہر شخص کو اس بات کا باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وصیت 1/3 ہی تک محدود رکھے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن 1/3 بھی کہتے ہیں، 1/3 بھی ٹھیک میں ہی وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، تو پوچھا کہ مطلب انہوں نے عرض کیا کہ میں نے وصیت کی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا نصف مال کی وصیت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، یہاں تک کہ یہ کمی کی طرف آتے رہے۔ صحیح۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کہا کہ میں 1/3 مال کی وصیت کرتا ہوں،
تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یعنی اس کو آپ نے قبول فرمایا. ٹھیک ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو اولاد ہے وہ غنی ہے، یعنی وہ محتاج نہیں میرے مال کے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1/3 ہی میں وصیت کرو. ایک اور حدیث میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنا مال وصیت کر جاتا ہے کہ فلاں فلاں کو مل جائے یا خیرات کر جاتا ہے، یوں بھی الفاظ آئے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنے ورثہ کے لیے چھوڑ کر جائے، اسے ہونا تو چاہیے ورثہ کے لیے چھوڑ کر جائے. تو وصیت کر کے جانا اور پیچھے جو وارثین ہیں ان کو بھیک مانگنے پر مجبور مطلب کہ موقع دینا اور وہ اس حالت پر پہنچ جائیں کہ لوگوں کے سامنے سوال کریں، اس بات کو شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے. صحیح صحیح. تو بڑی آپ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور اب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی واقعی یہ بات کتنی پیاری ہے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت اور کتنا حقوق کا خیال ہے کہ اگر کسی پر کوئی چیز دینا باقی ہے، ہم پر کوئی قرض ہے اور بعض اوقات ہمیں ہی پتا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان چلا جاتا ہے اور جو بیچارہ قرض مانگنے والا ہے وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ کسی کو بتا کے نہیں گیا ہوتا. کتنی پیاری بات بتائی کہ کچھ لوگوں کو بتا دیا جائے، وصیت کر کے جائے کہ یہ چیزیں میں نے امانتیں واپس لوٹانی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی پتا چلا، اور ماشاءاللہ میں یہ بھی پتا چلا کہ 1/3 1/3 وصیت ہی پر عمل ہوگا اور اتنی ہی وصیت کی جانی چاہیے، اس کے بعد وہ ورثاء کا مال ہے. تو بعض اوقات کچھ لوگ پوری جائیداد کی پوری تمام چیزوں کی وصیت کر جاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے. پہلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والا کبیر والا سوال یہ ہے کہ ترکہ کے متعلق سوال ہے کہ ایک اسلام بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر کسی شخص کی 4 بیویاں ہوں تو کیا ہر بیوی کو 8واں حصہ الگ الگ سے دیا جائے گا یا جو بیوی کا حصہ ہے اسی میں سے تمام 4 بیویوں میں تقسیم ہوگا؟ کبیر والا سے ہمارے اسلام بھائی نے کال کی. مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں. جی حضور، 4 ازواج پر کیا حکم ہوگا؟ اصل میں پہلے تو یہ ہے کہ بیوی کے 2 طرح کے حصے ہیں. صحیح. اگر مرنے والے نے اولاد نہیں چھوڑی تو 1/4 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اولاد چھوڑی ہے تو 1/8 حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا. تو وہ 8واں حصہ ایک سے زائد بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا، یعنی ایک بیوی ہے تو اکیلی 8واں حصہ لے لے گی، اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تب بھی وہ 8ویں حصے ہی میں اپنا حصہ پائیں گی. تو یہ 4 ازواج ہوں تو بھی اسی آپ کے بتائے گئے فارمولے کے تحت 2 چیزیں عرض کی نا. جی. پہلی چیز تو یہ کہ اولاد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر اولاد ہے تو بیوی کو پھر 8واں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. کل مال کا 8واں حصہ بیوی کو ملا، وہ 1 ہے یا زیادہ ہے، اس 8ویں حصے ہی میں سے لیں گے. اچھا، اسی میں سے ڈیوائڈ ہوں گے. ٹھیک. امید ہے کہ جو ہمارے اسلام بھائی نے کال کی ان کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. حضور یہاں چونکہ وصیت کی بات چل رہی ہے تو ایک چیز بعض اوقات اخبارات میں بھی پڑھنے کو ملتی ہے اور لوگ بھی کہا کرتے ہیں کہ بچہ چونکہ نافرمان ہے تو میں نے اس کو اپنی جائیداد سے آنکھ کر دیا اور اب اس کا مجھ سے کوئی لین دین نہیں، میرے مرنے کے بعد بھی اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو یہ لفظ آنکھ کہتے کس کو ہیں؟ پڑھتے تو ہیں، اس کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اور دوسرا اس کی کیا کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ آنکھ حقوق سے نکلا ہے اور حقوق کا مطلب ہے نافرمانی. تو اب عام طور پر جو اولاد نافرمانی کی انتہا کو پہنچ جائے تو اس کو اپنی جائیداد سے لوگ نکالنا پسند کرتے ہیں، تو اب اس نافرمانی سے لفظ آنکھ بن گیا. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ لوگوں کی جو وصیت ہے یہ قابل عمل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ وراثت جو ہے ایک جبری حق ہے جو شریعت نے مطلب کہ ایک نظام دیا ہے، اس کے تحت قابل عمل ہوتا ہے. اب ایک شخص کتنا ہی مطلب کہ نافرمان ہے، مطلب کہ والدین کی کوئی خدمت نہیں کی، کبھی بیمار ہوئے تو وہ ملنے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود جب اس کے والدین انتقال کریں گے تو جو وراثت میں دیگر بھائیوں کا حصہ بنتا ہوگا اس کا بھی حصہ بنے گا. آگ کرنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہو جاتا. تو ایسی اگر کسی نے وصیت کی ہوئی ہے یا قانونی طور پر نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں تو شرعی اعتبار سے وراثت سے وہ محروم قرار نہیں پائے گا. اور ایسی وصیت کرنا بھی پھر درست نہیں ہوا جب شرعن مطلب اس کو حصہ ملنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس کے حصے سے روکنا چاہتے ہیں اس کو، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں حضور یہ وضاحت فرما دیں کہ ایسی نوبت جس بچے کی آ گئی ہے کہ اس کے والدین اس سے اتنا بدزن ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے اس کو جائیداد سے الگ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی میں میرے والدین کو میں نے تکلیف دی اور اب وہ میرے مرنے ان کے جانے کے بعد بھی وہ مجھے کچھ نہیں دینا چاہتے، اتنا مجھ سے ناراض ہو گئے.
والدین کا کتنا مطلب ہمیں اسلام سکھاتا ہے اس حوالے سے. ہو سکتا ہے ایسے اسلام بھائی سن بھی رہے ہوں کہ جن کے والدین ان سے ناراض ہوں. ہم جائیداد کی تو توقع رکھتے ہیں, یہ کیوں توقع نہیں رکھتے کہ والدین دنیا سے بھی ہم سے خوش ہو کر جائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہماری بارگاہ میں ہماری حاضری ہو تو ہمارے والدین بھی ہم سے خوش ہیں. اصل میں تو بات ہے نصیب کی. صحیح فرمایا. جس کے نصیب اچھے ہیں اسے والدین کے احترام کا بھی پتہ ہوگا, اللہ حقوق کا بھی پتہ ہوگا, ہر مرحلے پر کام بھی آئے گا. ورنہ آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ لوگ جو ہے جائیداد کے لیے والدین ہی کو قتل کر لیتے ہیں. ایسی واقعات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات ہے نصیب کی. جس کے نصیب اچھے ہیں تو اس کو یہ سعادتیں میسر ہوں گی کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں ضرور ہمیں شرعی ایک حکم تو پتہ چل گیا کہ ہم جائیداد سے اپنے بچوں کو آنکھ نہیں کر سکتے اور ان کا حق جو ہے وہ بچوں کو ملے گا. لیکن یہاں ان بچوں سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بس وراثت تو مل جائے گی مگر والدین کی رضامندی تو نہ ملی نا. اگر وہ ناراض ہو کر دنیا سے گئے, دنیا میں بھی آپ سے ناراض رہے, یاد رکھیے حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے والدین راضی ہیں اس کا رب بھی راضی ہے, جس کے والدین ناراض ہیں اس کا رب بھی ناراض. اچھا, ایک اور یہاں صورت پائی جاتی ہے آپ کرنے کے تعلق سے بیان ہوا کہ اب ایک شخص ہے وہ مطلب کہ ضروری نہیں کہ اولاد ہی ہو, اس کے پیچھے مطلب وراثت کا تو ایک وسیع سلسلہ ہے. اولاد ہو تو اولاد کو ملتا ہے, اولاد نہ ہو تو بسا اوقات بندے کے بھائیوں کو ملتا ہے, دور تک سلسلہ جاتا ہے. ایک شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے کیا لگے, ان کو نہ ملے وراثت, جس طرح اولاد سے اس کو خار ہے وہ چاہتا ہے نہ ملے, تو وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت جو جائیداد ہے وہ ختم کر دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو گفٹ کر دی اس نے, ٹھیک ہے, قرضہ بھی دے دیا, اس کے حوالے کر دیا, اور جب یہ مرا تو اس کی ملکیت میں کوئی مال ہی نہیں ہے کہ جو تقسیم کیا جا سکے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طرز عمل کیسا ہے. تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے کہ جو شخص اس لیے زندگی میں مطلب کہ تقسیم کر جائے اپنا مال اپنی ملکیت سے نکال کر غیروں کو دے جائے کہ میرے وارثوں کو کچھ نہ ملے, یہ بھی گناہ ہے. ایک حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ 60 سال تک اللہ کی عبادت کریں گے لیکن پھر وہ اپنا مال جو ہے وہ وارثوں کو محروم کرنے کے لیے تقسیم کر جائیں گے. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ وہ چلے وہ شرعی آنکھ نہیں کر سکتے تو یہ کہیں نہ کر لے, اور آپ نے اس پہلو سے بھی ہماری نشاندہی فرما دی کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جس ٹاپک پر میں گفتگو کر رہا تھا وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ماں باپ راضی رہنے چاہیے, ان کی دعائیں ملتی رہنی چاہیے. ان کی دعائیں ہوں تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں. آئیے ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم, میں اورنگی ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نام قمر عمر ہے. اچھا, یہ وراثت کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ وراثت جو ہوتی ہے یہ برابر تقسیم کی جاتی ہے مرد میں اور عورتوں میں؟ اورنگی ٹاؤن سے قمر عمر بھائی آپ نے کال کیا, سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. حضور, مرد اور عورت کی وراثت کیا برابر ہوگی؟ قرآن مجید فرقان حمید نے جن عورتوں کا حصہ بیان کیا ہے وہ 8 ہیں. تو اب عورت تو ایک جنس کا نام ہے. وارثین میں ماں بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے, بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. صحیح. تو ماں کا اور حصہ ہے, بیوی کا اور حصہ ہے, اور بیٹیوں کا اور حصہ ہے, پوتی کا اور حصہ ہے. تو ان سب کی الگ الگ تفصیل ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے لڑکے اور لڑکیاں چھوڑی, یعنی بیٹے اور بیٹیاں چھوڑی, تو ان دونوں کی تقسیم کا مطلب تناسب یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں, لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اور عورتوں کی ایک لمبی تفصیل ہے. یعنی 8 قسمیں ہیں, تو اب جب تک وہ قسم سامنے نہیں آئے گی تو 8 قسموں میں بھی مختلف احوال ہیں. جیسے ماں کے 3 احوال ہیں, بیوی کے 2 صورتیں ہیں ابھی بیان کیے گئے. بہت ٹپیکل موضوع ہے مدنی چینل کے ناظرین, اس کو تو سمجھنا پڑے گا. اور واقعی یہ ہم ایک یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک آئیڈیا دے سکتے ہیں اس سلسلے میں, مگر پرٹیکولرلی جو کیس آپ کا ہے جس سلسلے میں آپ کو مدد لینی ہے آپ کو دارالفتاء اہل سنت رابطہ کرنا پڑے گا. نہیں چاہیے اس میں جب بھی یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ بتائیں گے کوئی فلاں کا انتقال ہوا, ٹھیک ہے, اور اس نے اپنے مرتے وقت یہ وارثین چھوڑے, ٹھیک ہے, اس کے والدین بھی بتائے جائیں, جو اس کے اولاد وغیرہ ہے متعلق وہ بھی بتائے جائیں. اور آپ نے بیٹا اور بیٹی کا بڑا پیارا بتا دیا, وہ ایک کلیئر ہے کہ اگر ہیں بیٹے بیٹی چھوڑ کے گئے تو بیٹے کو ایک طرح سے ڈبل دیا جائے گا, بچی کو سنگل یا 2 حصے اور 1 حصہ, اس طرح ہم اس کو سمجھ لیں. تو امید ہے قمر عمر بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. مزید تفصیل چاہتے ہوں دارالفتاء اہل سنت کا فون نمبر بھی وقتاً فوقتاً اسکرین پر چلا جاتا ہے, آپ اس پر کال کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں. دارالفتاء اہل سنت قریبی اورنگی ٹاؤن میں بھی الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت ہے, وہاں جا کر
آپ मेट्रोविल के करीब दारुल इफ्ता तमहीदुल ईमान है, वहां जाकर तफसीली तौर पे आप अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। हुजूर ये बताइए कि इंतकाल हुआ किसी का, आपने वसीयत के बारे में भी गुफ्तगू की, आपने विरासत के बारे में गुफ्तगू की माशाल्लाह, और गुफ्तगू जारी है हमारी, लेकिन मरने के बाद उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ चूंकि इसाले सवाब का बड़ा जहन होता है, तो वरसा चाहते हैं कि न्याज की जाए, सोयम किया जाए, कोई इज्तिमा रखा जाए, नातखानी वगैरह की जाए, उस पर अखराजात होते हैं ना, तो वो अखराजात चूंकि मैयत का एक माल बचा हुआ होता है तो उसी में से खर्च कर लिए जाएं, क्योंकि उसका सवाब मैयत को पहुंच जाएगा, उसका कोई अलग से कोई उसूल जवाबित भी हैं। असल में अगर तो ये वर्सा अपनी जेब से कुछ खर्च करना चाहते हैं तो बिला शुबा मैयत को इन चीज़ों की हाजत है कि नेकियां की जाएं और उनका सवाब मैयत को पहुंचाया जाए। लेकिन अगर इन्होंने मिसाल के तौर पर घर का एक बड़ा था, वालिद था, उसका इंतकाल हो गया और सारा कारोबार और पैसा और जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी की हैं, और अब इन्होंने जो खर्च करना है वो उसी की मतलब छोड़े हुए माल से खर्च करना है। अब मामला बड़ा नाजुक है। अब यहाँ दो सूरतें हैं, अगर तो औलाद में या वारिसीन में कोई नाबालिग नहीं है, यानी सब 15 साल से बड़ी उम्र के हैं, तो फिर तो मतलब कि कदरे मामला आसान है, सब बाहम इत्तिफाक राय से एक दूसरे के मशवरे से जो चाहें सारे सवाब के लिए न्याज, नातखानी या कोई और सदका जारिया काम कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसका इंतकाल हुआ उसने अपने वारिसीन में नाबालिगों को भी छोड़ा है, फिर मामला काफी मुश्किल है, क्योंकि उस माल में नाबालिगों का हिस्सा भी है। ये उस माल को मतलब कि बिला हिसाब किताब खर्च करते रहेंगे तो उनका हिस्सा कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पर इन्होंने 50,000 रुपये खर्च कर दिए, अब कुछ अरसे बाद माल तकसीम करने का वक्त आया तो कैश था वो 50,000 था, अब 50,000 से नाबालिगों को हिस्सा मिलेगा। हालांकि इजाजत देने के मजाज भी नहीं है, नाबालिग जो होता है ये इस तरह की इजाजत का मजाज ही नहीं होता, मजाज से बुरा इजाजत देने की अथॉरिटी नहीं उसको, वो बोल देगा तब भी वो इजाजत नहीं हो सकती। तो जहां वारिसीन में नाबालिग हैं वहां बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लेकिन इसका एक तरीकाकार है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये खर्चा आ रहा है, तो जो बालिग वर्सा हैं वो ये देखते हैं कि हमारे हिस्से में, जाती हिस्से में जो रकम आएगी वो 50,000 से ज्यादा ही आएगी, तो बालिग वर्सा अपने तौर पर उसको अपने हिसाब में ले लें कि भाई ये जो खर्चा हुआ है, बंटवारा आज होता है या कल होता है या कभी भी हो, तो ये जो खर्चा होगा ये हम अपने हिस्से में ले आएंगे, नाबालिगों पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये हो सकता है। एक ऐसा नुक्ता हमारे सामने आया मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि अगर सब राजी भी हैं लेकिन अगर उसमें नाबालिग हैं तो वो अथॉरिटी नहीं रखते कि आप उनके माल में से खर्च कर ले। तो जब किसी का इंतकाल हो जाए और उसमें नाबालिग शामिल हो उनके वरसा में, अब समझ लीजिए और ज्यादा हमें कौशन लेना है, और ज्यादा हमें एहतियात करनी है कि कहीं हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, और इसके लिए हमें शरई रहनुमाई लेकर ही काम करना चाहिए। आइए एक और कॉल भी अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताया गया, खुशखबरी आपको दे दूं, कमर उमर भाई अगर आप सिलसिला सुन रहे हैं औरंगी टाउन से या औरंगी टाउन या बाबुल मदीना के जो भी नाज़रीन सुन रहे हैं उन सबके लिए खुशखबरी है, एक और दारुल इफ्ता। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन में रहने वाले बड़े खुश नसीब हैं कि अब एक और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत आपके इलाके में आ रहा है और वहां जाकर इंशाअल्लाह आप शरई रहनुमाई हासिल कर सकेंगे। यही दावत इस्लामी का एम है कि दुनिया भर में जहां जहां मुमकिन हो वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत खोले जाएं, और जिन इलाकों में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हो वहां जाकर इन उलमा की सोहबत भी इख्तियार करें और शरई रहनुमाई भी हासिल किया करें। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से मोहम्मद रमजान बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल दारुल इफ्ता के इस्लामी भाइयों से ये है कि सोने की छोटी आइटम्स जो है, मसलन इसमें कानों में डालने वाले कोके, नथली वगैरह, और यानी 3 माशे तक में नगीनों समेत वजन करके बेचते हैं और कीमत सोने की वसूल करते हैं, और जब ग्राहक वापस दे तो नगीने निकाल कर सोना तोलते हैं, जिससे ग्राहक की चीज का वजन कम हो जाता है, ज़ाहिर उसे नुकसान होता है। तो क्या उनका इस तरह बेचना शरन जायज है या नाजायज है? जायज होने और नाजायज होने की सूरतें बता दीजिए। पूछने पर ये बताते हैं कि ये उर्फ है, तो क्या इस किस्म का उर्फ शरन दुरुस्त है? माशाअल्लाह, मदीनतुल औलिया मुल्तान से फोन किया तो सवाल तो हमारे टॉपिक से हटकर है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टेड सवाल, और वाकई सुनार मार्केट में ऐसा होता होगा, तो कुछ इस पर रहनुमाई फरमाएं। कुछ अर्सा पहले हमने अहकाम तिजारत सिलसिले में जी 2 सिलसिले किए थे सुनार मार्केट पर, जी जी, तो उस दौरान भी सवाल हमारे सामने आया था। तो देखिए यहाँ 2 बातें हैं।
کہ ایک گاہک جب لینے آتا ہے تو اس کو اس فارمولا کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اکثر صورتیں وہ ہوتی ہیں اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا بھائی یہ کیا کریں گے، تو بڑے ہی آرام سے سونے کے ساتھ نگ تول کر دے دیتے ہیں. تو گاہک پر واضح کیا جائے کہ جناب ہمارا یہ طریقہ کار ہے اور ہم اس طریقے سے آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے. تو گنجائش کا پہلو نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور از خود اس کو عرف قرار دینا یہ کافی دشوار کام ہے ٹھیک ہے. اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور پھر لیتے وقت وہ بتا رہے ہیں کہ پھر نگ کے نکال لیتے ہیں اور سونے کا ریٹ الگ لگاتے ہیں، وہاں بھی وضاحت کر دیں. نہیں وہ تو جیسے مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے پاس کوئی مال بیچنے آیا، ٹھیک ہے. آپ کی مرضی، آپ اس کو کس طرح خریدیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ تو جب دونوں راضی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نگ شامل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب بیچنے کا معاملہ ہے وہاں دھوکے کا پہلو ہے. صحیح. تو اس میں ایسی صورتحال ہو کہ دھوکہ نہ ہو اور عرف کا نہیں کہا جا سکتا فی الحال کچھ بھی. بڑی صحیح بات کی کہ بتا دینے میں کیا حرج ہے کہ بھائی آپ کو یہ جو چیزیں دے رہے ہیں اس میں سونا اتنا ہے، نگ اتنے ہم لیکن سب کے ریٹ ملا کے آپ سے ایک لیں گے. اگر گاہک راضی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کل وہ گھر جا کے بیچارہ سوچے کہ مجھے ان کو اندازہ نہیں ہوتا. جی. بعض ایسے مطلب کہ وہ ان کے سیکرٹس راز ہوتے ہیں صحیح. تو اندازہ نہیں ہوتا، گاہک کو یہ استعمال کر دیتے ہیں. سوناروں کی تو ایسے تو کچھ لینگویج اور کوڈ ورڈز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں. ہم نے جو سلسلہ کیا تھا تو سامنے آیا تھا کہ وہ آپس میں کچھ اور زبان میں بات کرتے ہیں، گاہک سے کسی اور لینگویج میں ہوتا ہے. بہرحال ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں اس سلسلے میں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتان شریف سے محمد جاوید اقبال عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے انتقال کے تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں. میرے چھوٹا بھائی اور میرے والد صاحب جو کہ دکان چلایا کرتے تھے، اس سے پہلے میں خود بھی دکان میں شامل تھا، دکان چلایا کرتا تھا. تقریباً 5 سال دکان چلانے کے بعد میں دکان سے ایک طرف ہو گیا لیکن دکان کا حساب کتاب نہ کیا. بعد میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے، میری 4 بہنیں بھی ہیں، ہم سب نے مل کر ان سے ترقی کی اور وراثت کے لیے اس سے اپنی ڈیمانڈ کی تو مہربانی فرما کر جو ہمیں ہمارا حصہ دے دیا جائے، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ہم نے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس سے بچنے کی کوشش کی. پھر ہم نے ایک ٹائم گزر گیا، تقریباً 7 سال گزر گئے. اس کے بعد میرے بھائی نے اپنے اس میں سے مال میں سے ترکے میں سے کافی رقم استعمال کر لی اور بعد میں دکان کو بند کر دیا کہ یہ دکان میں نہیں چلانا چاہتا، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. اب دکان جب وہ بیچ رہے ہیں تو کیا ہم اپنے ترکے میں سے کچھ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جائیداد ہے ان میں سے ہماری ایک بہن کا حصہ اس نے اپنے طور پر ہی اس کی رقم، دکان کی قیمت جو ہے مالیت مقرر کر کے اس کا حصہ اس کو دے دیا اور اس سے کاغذ پر لکھوا لیا جو کہ بہت معمولی تھا. اب اس وقت دکان کی قیمت بہت زیادہ ہو چکی ہے تو کیا اس بہن کا بھی اس کی جائیداد کی رقم میں سے کچھ حق باقی ہے یا نہیں؟ مہربانی فرما کر شرح رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتان سے محمد جاوید بھائی آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں. امید ہے کہ وہاں پر ہفتہ وار اجتماع وغیرہ میں بھی آپ شرکت کرتے ہوں گے. حضور بہت طویل سوال ہے اور 2-3 اس کی شاید اس کی وہ بنے گی. یہ سوال بہت اہم ہے. جی یعنی یہ 3 سوال ہیں. جی جی. ایک سوال تو بڑا کلیئر ہے کہ دکان اگر ان کے والد کی ملکیت تھی تو بلا شبہ اس میں وراثت جاری ہوگی اور تمام ورثاء اپنے اپنے حصے کے مطابق مطلب کہ ملکیت کے حقدار ہیں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بہن کو اس کچھ سال پہلے حصہ دے کر الگ کر دیا. وراثت کی زبان میں اس عمل کو تخارج کہتے ہیں کہ جناب جیسے مطلب 7 ورثاء ہیں، اب گھر ایک ہی ہے، کاروبار ہے، دکان ہے. اب کچھ ورثاء الگ ہو جاتے ہیں بس اوقات اپنا حصہ لے کر، باقی ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کاروبار کرتے رہتے ہیں. تو وراثت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی ورثاء بیک وقت تقسیم کریں. یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک لے کر الگ ہو جائے. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ وارث جو حصہ بنتا ہے وہی لے. اگر وہ کم پر راضی ہو رہا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. اگر باہم رضامندی سے ان کی بہن اور ان کے بھائی کے درمیان حصہ طے پا گیا اور وہ الگ ہو گئی حصہ لے کر تو اس کی تو صورت بنتی ہے. لیکن رہا معاملہ کاروبار کا تو یہاں 2 صورتیں ہیں. پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ
بیٹا باپ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، ایک عرصہ گزر جاتا ہے وہ کام کر رہا ہے، تو بسا اوقات بعض لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جناب ہم تو باپ کے پارٹنر تھے، صحیح، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی بلکہ بحیثیت پارٹنر ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ بیٹا جو ہے باپ کے ساتھ کام کرے تو وہ کام کرنے سے پارٹنر نہیں بن جائے گا، بلکہ اگر وہ دکان میں یہ دونوں ہی بھائی کام کرتے تھے تو دونوں صرف حقدار نہیں ہوں گے بلکہ باپ کے سارے وارثین اپنے اپنے حصے کے مطابق حقدار ہوں گے۔ یہاں ایک کوشچن آتا ہے ذہن میں حضور کہ ہم نے تو محنت کی باپ کے ساتھ، باقی تو اپنے کام کرتے رہے، مزے کرتے رہے، گھومتے رہے، میں نے دن رات والد کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا اور اب میرا حصہ بھی وہی اور ان کا حصہ بھی وہی۔ اصل میں محنت کرنے سے ملکیت تو نہیں ہو جاتی نا، آپ کی دکان پر جو ہے وہ ملازم بھی سالہ سال محنت کرتے ہیں لیکن وہ پارٹنر تو نہیں بن جاتے، ملکیت کے اسباب ہوتے ہیں، اسباب نہیں پائے گئے، یا تو یہ ہوتا ہے یہ کیپٹل ملا کر ساتھ چلتے تو شراکت ہو جاتی، شراکت تو ہوئی نہیں، نہ مداربت ہے، تو اب سب میں وراثت جاری ہوگی۔ یہ تو ایک سمپل سا اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہوگی کہ اس وقت جو کاروبار تھا اس میں تو 100% سارے وارثین حقدار ہیں، مثال کے طور پر اس وقت جو ہے وہ 5 لاکھ کا کاروبار تھا، ٹھیک ہے، جس وقت والد صاحب کا انتقال ہوا 100% سب حقدار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں بھائی نے جو غاصبانہ قبضہ کر لیا اس کے بعد جو اضافہ ہوگا وہ بھائی کا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل اس وقت کاروبار تھا اس میں ان کے سارے ورثہ شامل ہو گئے اور بعد میں جو انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تو اس کا منافع اضافہ ہونے کا ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے اس مسئلے کو کسی مفتی اہل سنت کے پاس لے جائیں اور وہاں جا کر تحریری طور پر جواب لیں۔ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا کہ اب اس وقت کیپٹل بھی پتہ نہیں سامنے آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا اور واقعی اس کے لیے کسی دارالفلاح سے ہی آپ کو رابطہ کرنا ہوگا، لیکن حضور یہاں چونکہ ٹاپک کاروبار اور یہ وصیت اور یہ سب چیزیں ساتھ چل رہی ہیں تو یہاں ایک بڑا ایشو چلتا ہے کہ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بزنس چونکہ رن کر رہا ہوتا ہے اور اگر ایٹ دا مومنٹ ہی یعنی اسی وقت اس کی تقسیم کر دی جائے تو بزنس تو ٹھپ ہو جانا ہے اور بزنس پھر رن کیسے ہوگا، اور اگر اس وقت تقسیم نہیں کریں گے تو پھر آگے جا کے حساب کتاب کس طرح ہوگا، اور پھر جو لوگ اس کو رن کریں گے یعنی جو لوگ چلائیں گے ان کو کیا کچھ الگ ملے گا، تھوڑا سا اس کو مزید ڈیفائن کر دیں تاکہ جو ایسے لوگ، کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی وینچر بہت چل رہا ہوتا ہے، بزنس مین کافی سن رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کریں ایسے موقع پر؟ پہلے تو یہ اصول یاد رکھیں کہ جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہوا جس کا تنہا کاروبار ہے اور اس کے وارثین اس کے اولاد بیوی وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خود بخود مجموعی طور پر پارٹنر بن گئے، ٹھیک ہے، پارٹنرشپ کا ایک قسم وہ ہے جس میں مال ملا کر پارٹنرشپ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم وراثت ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک گھر ہے، اب کسی کا انتقال ہوا، اس کے بچے اور بیوی اس کے پیچھے موجود ہیں تو یہ آلریڈی اس گھر میں پارٹنر بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مشترکہ ہو جائے گا وہ گھر، پہلے ایک کا تھا سب کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے وہ جو کاروبار ہے وہ سب کا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے اپنے شیئر کے مطابق جو وراثت میں حصہ ملنا ملکیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ضروری نہیں کہ اس کو فوراً مطلب کہ وہ تقسیم کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن پہلا کام یہ کیا جائے کہ ہر ایک کا تناسب بیان کر دیا جائے کہ جناب یہ مشترکہ کام ہے اور اس میں مثال کے طور پر جو ہے وہ 2% بیٹے کا ہے، 1% بیٹی کا ہے اور اتنے فیصد ماں کا ہے، ایک فارمولا مقرر کر دیا جائے، وہ بھی شرعی تقاضوں کے مطابق ہی ہوا، پوچھا جائے گا پہلے علماء سے رہنمائی لی جائے گی کہ ہمارے اس صورتحال کے اندر فارمولا کیا بن رہا ہے، وراثت کے اندر سے فارمولاز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کبھی جو ہے وہ مال کے 5 حصے ہوتے ہیں، کبھی 6 حصے ہوتے ہیں، کبھی 1000 حصے بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ ورثہ کی تعداد پر منحصر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رہنمائی لے کر اپنا ایک فارمولا طے کر لیں گے، اس کے مطابق اخراجات وغیرہ نکال کر نفع تقسیم کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ایک طرح سے پارٹنرشپ بن جائے گی لیکن سب کو بتا دیا جائے کہ آپ کا اتنا شیئر ہے اور اب کاروبار چلے گا تو اس کے نفع نقصان میں ہمارے ساتھ رہیں گے، تو پھر تو کاروبار ختم کرنا ضروری نہیں ہے، بہت اچھا آپ نے بتایا، شرکت ملک ہے اصل میں، اس میں تو نفع نقصان میں سب برابر ہی ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کافی اہم بات ہمیں پتہ چل گئی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے چلتا کاروبار ڈسٹریبیوٹ کرنے کی وجہ سے ختم کر دیا جاتا ہے، تو اگر سارے ورثہ راضی ہیں ایز اے پارٹنر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار چلایا جا سکتا ہے، لیکن پھر ان معنی میں برابر ہوں گے کہ جس کا جتنا حصہ اس کے مطابق اس حساب سے اس کا نفع بھی ملے گا اور اگر اللہ نہ کرے نقصان ہوا تو وہ اسی طرح شیئرنگ ہوگی۔ اور کالز بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں بات کر رہا ہوں لندن سے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنا یہ ثواب ہے یا گناہ ہے؟
لندن سے غالباً کال میں سمجھا ہوں ہے وہ احمد بھائی ہیں. جی حضور, دولت کا سوال کرنا یہ ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ اصل میں سوال تو بہت ہی سمپل ہے, لیکن اگر صورتیں نکالنے پر بیٹھیں تو بسا اوقات ثواب ہوگا. مثال کے طور پر کسی کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں, صحیح, اور وہ نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس لیے مطلب کہ مال کی آرزو کرتا ہے کہ میں عبادت کی تکمیل کر سکوں, تو ثواب ہے. ورنہ عمومی جو حالات ہیں, لوگ جو امیر سے امیر تر ہونے کی جو سوچ رکھتے ہیں, اس کے تحت جو یہ سوال ہے یہ تو ایک مباح سوال ہے, نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے. یعنی انٹینشن, نیت پر بات آئے گی احمد بھائی, کہ جیسی اچھی نیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی مدینے جانا چاہتا ہے اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے, وہ رب کی بارگاہ میں اس لیے التجا کر رہا ہے. ایک شخص جو ہے وہ قید پڑا ہوا تھا اور پہاڑ کے ٹیلے کے پاس سے گزرا, اس نے نیت کی کہ کاش میرے لیے مطلب سونا بن جاتا اور میں لوگوں کو مطلب امداد کرتا, تو اس کو اس کی نیت کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ, بڑی پیاری روایت یاد دلا دی کہ وہ قحط کا وقت تھا. ایک اور بھی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ ایک ٹیلا تھا, ایک شخص نے تمنا کی کہ اگر یہ اناج ہوتا تو میں پوری قوم پر اس کو خیرات کر دیتا. تو روایت میں آیا کہ پھر اس زمانے کے نبی پر وحی کی گئی کہ جا کے اس شخص کو بتا دو کہ تم نے جو نیت کی تھی کہ اتنا بڑا پہاڑ تم راہ خدا میں اناج کی طرح مطلب اس کی خیرات کرو گے, لوگوں میں تقسیم کرو گے, اتنا ثواب تمہیں عطا کر دیا گیا. اچھی نیت تو اس کی برکت ہی اور ہوا. اچھا, پچھلے سلسلے میں ایک کسی صاحب نے سوال کیا تھا, جی, ملتان سے تھا غالباً. جی جی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے والد جو ہے نا جائیداد وقف کرنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی پر. معاملہ یہ ہے کہ ان کا ایک بھائی بھی ہے, صحیح ہے, وہ اب نارمل ہے غالباً, بھولا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر وہ استعمال کرے اور اس کے بعد وہ وقف ہو جائے دعوت اسلامی کے نام. تو اس وقت تو یہی جواب دیا گیا تھا کہ یہ صورتحال وصیت کو اس کو الگ رکھیں, لیکن بعد میں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ وقف ہو سکتا ہے, اس کنڈیشن پر یہ وقف ہو سکتی ہے یوں کہ وہ وقف کے الفاظ بولیں, ٹھیک ہے, کہ میں نے یہ جگہ وقف کی دعوت اسلامی پر, لیکن جب تک میرا یہ بیٹا زندہ ہے اس کے منافع اس کو ملتے رہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یعنی یہ اسی وقت سے جو ہے وقف ہو جائے گی, اس بیٹے کو یہ منافع ملتے رہیں گے جب تک وہ بیٹا زندہ رہے گا, وہ حقدار ہوگا. اس کے بعد یہ جس کے نام بھی وقف کریں گے, جی جی, وقف ہو جائے گی. صحیح. پچھلے سلسلے والے اسلام بھی اگر دیکھ رہے ہو تو آپ کو بھی, لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ عبارت بنوا لے جائے, علماء سے رہنما لے جائے. ماشاءاللہ, عبارت کیونکہ اس میں دوسرا احتمال بھی ہے, وہ تفصیل بیان کروں گا تو لمبی ہو جائے گی گفتگو. عبارت بنوا لے جائے, اس عبارت سے وقف کرنا ہے. یعنی یہ جو کہنا کیا ہے یہ سمجھ لیا جائے دارالافطار سے تو آسانی ہوگی. ہر سوال کے بعد ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا پڑے گا علماء سے, مفتیان کرام سے, دارالافطار اہل سنت سے. اپنے آپ کو ان ٹچ رکھیے, بہت ساری معلومات ہوں گی, صرف پاکستان سے نہیں بیرون ملک سے بھی ہمارے سلسلے میں اسلام میں شامل ہوتے ہیں. ایک اور کال ہے, مجھے بتایا گیا وہ یو کے سے ہے, دیکھتے ہیں اسلام ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم جی, میں احمد بات کر رہا ہوں یو کے سے, اور میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں جو ہم کارڈز کھیلتے ہیں, ہم ان کو تاش جس کو بولتے ہیں, وہ کھیلنا آپس میں بنا پیسوں کے ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ ثواب تو شاید نہیں ہوگا, گناہ کے بارے میں ضرور بتا دیں. کارڈز بغیر پیسوں کے کھیلنا, اس بارے میں اصل میں کھیل جو ہے یہ وقت کا ضیاع ہے, ٹھیک ہے, اور انسان اس میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے, اسٹاپ نہیں آتا کوئی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہ ان سے بچا جائے. امید ہے کہ احمد بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جن چیزوں میں بعد میں پیسہ انوالو ہوتا ہے, پہلے بندہ شوقیہ شروع کرتا ہے, پھر ان برائیوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا کچھ برائی کا کام شروع کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑی برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اچھے کاموں کی طرف آپ کا رجوع زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اب حضور گفتگو ہماری ٹاپک تو چل رہا تھا اور کالز بھی ہیں, میرے پاس بھی ایک سوال ہے, لیکن چلے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد یاسر ہے اور میں یو کے سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر چکا ہو اور وہ حج کے لیے جانا چاہتی ہے تو کیسے جا سکتی ہے, اس کا جواب بتائیں. شکریہ. جی حضور, یو کے والے آج تقریباً ٹاپک سے ہٹ کر سوال کر رہے ہیں, لیکن ہم نے خود ہی اجازت دی تھی. ٹاپک ہمارا وراثت اور وصیت ہے, اس موضوع سے کریں تو زیادہ ہمارے اسلام بھائی کو معلومات ہوگی, لیکن یہ چونکہ انتقال کے بعد شوہر سے ٹاپک ہے. جی حضور, عورت کیسے جائے, مدینے بھی جانا ہے اور شوہر بھی نہیں ہے. اصل میں یہاں دیکھا ہی جائے, یہ تو ضروری ہے کہ حج پر جانے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. نہ صرف حج پر جانے کے لیے بلکہ جو مسافت شرعی ہے تقریباً 92 کلومیٹر, اتنا سفر اگر عورت کو کرنا ہے, بلکہ بعض فقہاء نے 33 کلومیٹر کا بھی کہا, اتنا سفر اگر عورت نے کرنا ہے تو وہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے.
حج پر جانے کا معاملہ ہو یا عام حالات ہو. یہ بڑی اچھی بات کی، ورنہ لوگ صرف حج کے لیے سوال کرتے ہیں، باقی جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں اس کا کوئی سوال نہیں کرتے. لیکن حج پر جانے میں مزید زیادہ مطلب کہ وہ وبال ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک ایک قدم پر اس کو گناہ ملتا رہے گا. اب وہ احرام کی حالت میں ہے، نیکیاں لینے جا رہی ہے، اللہ کے گھر میں ہے، تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی اگر اولاد بیٹے زندہ ہیں یا اس کا بھائی ساتھ ہے، والد ہو، محرم ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں یہاں ایک بات اور ہے قابل توجہ. جی جی. بالفرض ساری عمر گزر جاتی ہے، محرم نہیں پاتی ہے عورت، تو وہ وصیت آ گئی یہاں پر، تو اب اس عورت پر حج تو فرض ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر رقم ہے تو جی ہاں، استطاعت ہے تو حج فرض ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اب محرم کی وجہ سے نہیں جا پا رہی، اب اس پر دو طریقے ہیں. یہ حج بدل کے لیے کسی کو بھیجے گی. ٹھیک ہے. اور آخری عمر میں یہ بھی نہیں کر پائی تو پھر وصیت کر کے جائے گی. ایسی وصیت کر جانا واجب ہے. ٹھیک ہے. مطلب میں نے عرض کیا کہ کسی کا کچھ نکلتا ہو تو ایک تو لوگوں کا نکلنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بعض ایسے حقوق کی ادائیگی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، اپنا نمازوں کا فدیہ ہے، یا حج ہے. صحیح. تو حج کی پھر یہ وصیت کرنا، یعنی ان کو یہ وصیت کرنی ہوگی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری پیسوں سے کسی کو حج کروا دیا جائے، حج بدل ہو، حج بدل کر، اور زندگی میں مطلب کہ بھیج سکتے ہیں، زندگی میں بھیجا جائے. امید ہے یاسر بھائی بڑا ڈیٹیل جواب دیا ہمارے دارالفتہ کے اسلام بھائی نے کہ کیا شرائط ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اسلامی بہنوں کا بغیر محرم کے جو شرعی سفر ہے وہ حج کے علاوہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں وہ گناہ گار ہوگی. ایک اور کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دھولکا سے اشتیاق اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا بھائی اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ آج کل نمازوں کا مطلب کہ دعوت کی تقریب ہو یا کہیں باہر جانے والی ہو یا کوئی ایسے مطلب کہ ایسے موقع پر نماز کا کچھ اہتمام نہیں کیا جاتا، تو نمازی شخص عاجلہ اس میں آ جاتا ہے کہ نماز کا وقت بھی ہے، کھانا بھی ادھر چل رہا ہے اور بارات بھی جا رہی ہے، اب نماز کا وقت جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر مطلب کیا کرنا چاہیے؟ یا ایسے کوئی پیر صاحب ہے جو نماز نہیں پڑھتے اور ان کے جو نمازی شخص ہے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی پھر ان کے ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ میں اور نماز کے لیے نہیں چلتے، تو ایسے موقع پر کیا مطلب کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اشتیاق بھائی کا جواب تو شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، پھر بھی ہم جواب لے لیتے ہیں کہ کھانا سامنے ہے، دعوت ریڈی ہے، بارات جاری ہے، واٹس ایور کوئی بھی مصروفیت ہے، نماز تو نماز ہے. دارالفتہ کے اسلام سے پوچھتے ہیں جی حضور کچھ بات یہ ہے کہ فرد کو بدلنا ہوگا. صحیح. ہم یہ چاہیں کہ معاشرہ بدل جائے یہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. معاشرے میں جو بگاڑ ہے بڑھتا تو رہے گا، کم نہیں ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے. ٹھیک ہے. تو فرد اپنے آپ کو بدلے اور جو شرعی حکم اس پر عائد ہوتا ہے اسے عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے. کیا بات ہے. حتی الامکان اس پر عمل کرے. انڈیویجول ہمیں ایفرٹ کرنی ہوگی اپنے آپ پر، کوئی پڑھے نہ پڑھے ہم نے نماز پڑھنی ہے. کھانا، دعوت، بارات، اگر ہمارے کہنے سے کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے تو نیکی کی دعوت دینا ضروری. ماشاءاللہ. لیکن حکم تو یہ ہوگا حضور کہ یہ تمام چیزیں چھوڑی جائیں اور نماز کے وقت نماز ادا کی جائے. اچھا کیا حضور کھانے کے حوالے سے وہ تھوڑا سا یاد آ رہا تھا کہ اگر کھانا سامنے ہو اور بھوک بھی لگی ہوئی ہو تو کوئی رعایت یہاں ملے گی یا کیا دعوت چھوڑ کے چلے جاؤ نماز کے لیے؟ جماعت کے لیے نماز تو خیر کسی بھی صورت میں فرض ادا کرنا ہے، تو جماعت کے حوالے سے کیا کریں گے کہ اگر بارات جاری ہے یا کوئی ایسا اہم ایونٹ ہے؟ ایک تو ہے سوال برائے سوال. ٹھیک ہے. ہمارے باب المدینہ میں تو کھانا جو ہے نا اسٹارٹ ہوتا ہے 10 بجے. یہ بات بھی صحیح ہے. نماز کوئی نماز کا وقت نہیں ہوتا، جماعت کا وقت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اندرون سندھ وغیرہ پنجاب میں جو ہے وہ دوپہر میں مطلب ولیمہ ہوتا ہے. جی جی. تو پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک صورت تو لکھی ہوئی کتابوں میں کھانا تیار ہے تو جماعت کی رخصت ہے، لیکن وہ ایسی صورت ہے مثال کے طور پر استنجے کی حاجت ہے. صحیح ہے. اور ایسی حالت میں نماز شروع کرے گا تو دل بٹے گا اور مطلب کہ نماز میں خشوع نہیں ہو پائے گا. خشوع رکھنا واجب ہے، تو اجازت دی گئی ہے پہلے وہاں سے فارغ ہو پھر شامل ہو. اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے. ورنہ عموماً آپ اگر نماز پڑھنے جائیں گے واپس آئیں گے صاحب خانہ آپ کے لیے ضرور انتظام رکھیں گے، آپ دوبارہ بھی انشاءاللہ کھانا کھا سکیں گے. سلسلے کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اگر کالز ہیں تو دے دیں ورنہ میرے پاس بھی ایک سوال ہے، پہلے شامل کر لیتے ہیں کال. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منیر احمد بول رہا ہوں سارے بعد سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی آدمی کی کچھ پیسے دینے تھے، وہ مجھے تقریباً 10 سال سے دوبارہ نہیں ملا. مجھے اس کا نام بھی معلوم ہے اور وہ آدمی بھی مجھے نہیں مل رہا، تو یہ رقم میں زکوٰۃ یا کسی مدرسے میں یا کس جگہ پہ؟
جی منیر احمد بھائی، آپ کا ماشاءاللہ بڑا پیارا ذہن ہے اور آپ اسلامیہ کو تلاش کر رہے ہیں جن کو آپ نے رقم دینی تھی، حضور اب کیسے تلاش کریں ان کو؟ اصل میں پہلا تو یہ کہ اسی کو تلاش کیا جائے، اور وہ نہ ملے تو اس کے ورثاء کو تلاش کیا جائے۔ بالکل وہ بھی نہیں معلوم، کاروباری لین دین میں ایسا ہوتا ہے، بندے کو ایڈریس وغیرہ نہیں پتا ہوتے۔ اب یہ جو رقم ہے یہ لقطے کا حکم رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی نہیں ہے، یہ تو اس پہ کوئی تصرف کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی جائز اور نیک کام میں خرچ کر دی جائے، اپنی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے خرچ کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنی ذات پر تو خرچ نہیں کی جا سکتی، یہ ہے اسی کی۔ جی ہاں۔ اچھا، اب یہ واقعی ایسا کرنا چاہیے، ورنہ بعض اوقات وہ لوگ جو پوچھنے نہیں آتا، بندہ سمجھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ رقم ہماری ہو گئی، ایسا نہیں ہے، اس کا پھر جواب دینا پڑے گا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ کس طرح اس کو استعمال کیا جائے۔ مسجد میں بھی دی جا سکتی ہے، لقطے کی رقم کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد میں بھی دی جا سکتی ہے، مدرسے میں بھی دی جا سکتی ہے، ہر نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آج ہم نے بہت سارے موضوعات پر بھی گفتگو کی، ہمارے ٹاپک کے حوالے سے پاکستان کے کئی شہروں سے اور بیرون ملک سے بھی ہمارے کال اسلام بھائی شامل ہوئے ہمارے ساتھ، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ گھر بیٹھے ہمیں علم دین سکھایا جا رہا ہے۔ ابھی الحمدللہ پچھلے دنوں بیرون ملک حضور سفر کا موقع ملا تو وہاں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ بتا رہے تھے کہ انجینئر تھے اور ان کی پوری فیملی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مدنی چینل سے پہلے دعوت اسلامی کو بھی نہیں جانتے تھے، اب مسقط کے اندر ہم نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا، لیکن ایسا بہت سی فیملی کے ساتھ ہو چکا ہے، ایسا ماشاءاللہ دنیا میں جہاں جاتے ہیں مدنی چینل کی وجہ سے تبدیلی آ رہی، لیکن ایک بڑی یونیک بات انہوں نے بتائی کہ ہم لوگوں نے گھر میں ایک طرح سے شیئرنگ کر لی ہے۔ جب میں آفس جاتا ہوں تو میرے گھر والے مدنی چینل دیکھتے ہیں اور ہم نے ایک ڈائری بنائی ہے اور وہ مدنی پھول لکھتے ہیں۔ جب ہم گھر رات کو واپس آتے ہیں تو گھر والے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے آج مدنی چینل میں یہ سیکھا، پھر اس کے بعد میں مدنی چینل میں بیٹھتا ہوں، پھر میں مدنی پھول لکھتا ہوں۔ اٹس یونیک تھنگ، یعنی لوگ اس کو ایک ٹیچر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے لرننگ حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انتھوزیزم ہے لوگوں کا، یہ جذبہ ہے اور مدنی چینل سے یہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی دنیا میں کہیں بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں مدنی ماحول بنے، یہ علم دین کے مدنی پھول آپ کے گھر میں مہکار مزید پھیلائیں، مدنی چینل دیکھیے، بچوں کو دکھائیے، گھر والوں کو دکھائیے، اور جو اس طرح کے سلسلے ہیں جہاں ہمیں شرعی رہنمائی ملتی ہے اس کو یاد رکھیے، ہو سکے تو مدنی پھول لکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو مزید ترقیاں اور عروج نصیب فرمائے اور ہم سب کو مل کر مدنی چینل کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔